بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرات محترم، آپ پچھلے جمعے میں سورۃ حجرات کی یہ آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان سے متعلق گفتگو سن رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو آیت بڑی عظیم آیت ہے سورۃ حجرات کی، کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ کرے۔ ممکن ہے جس کا تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، نہ عورتیں ایسا کریں۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ ممکن ہے کہ جن عورتوں کا مذاق کیا جا رہا ہے وہ عورتیں مذاق کرنے والی عورتوں سے بہتر ہوں اللہ کے یہاں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، کسی کو برے لقب اس سے مت پکارو۔ اور ایمان کے بعد بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق یعنی فاسق برا نام ہے۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں سے ہے۔ جو ایسا کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، سننے کے بعد بھی اصلاح نہیں کرتا۔ اسی لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق نافرمانی ہے، فاسق کام ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو قتل کرنا، کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص جنگ کے میدان میں مسلمانوں کو قتل کر رہا ہوتا ہے، اور ایک صحابی گھات لگا کے جب اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو اس صحابی کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے وہ تو رک گئے، لیکن وہ صحابی جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے قتل کر دیا۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں قتل کیا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کافر اور مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، اور ابھی صرف کلمہ ہی پڑھا ہے، رسول اللہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، اسلام اس کی حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول منہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اشققت قلبہ، کل قیامت کے دن تم کیا کرو گے جب وہ اپنا کلمہ لے کر آئے گا؟ یہ اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے والے کی یہ عظمت ہے، یہ حمایت ہے۔ اور یہاں اس آیت میں مذاق کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم۔ دیکھیے، جب کوئی بندہ کسی سے مذاق کرتا ہے نا، وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس کا مذاق کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ کبر یہ ہے، کبر کی تعریف آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ کبر ہے، اور
حق کو رد کر دینا، جو حق بات آ جائے اس کو بطر الحق، اس کو رد کرنا، وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے، یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے بھائیوں، کیونکہ اس آیت کی تھوڑی تفسیر پہلے گزر چکی تھی، نئی آیت، اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، دیکھو ظن سے، ظن یعنی بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی رکھنے سے، برے ظن سے بچتے رہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن، یہ آپ کی حدیث ہے، خبردار، ہوشیار رہو، بدگمانی سے بچو، ایاکم، ہوشیار ہو جاؤ، بدگمانی مت کرو اپنے بھائی کے بارے میں، ارے انہوں نے ایسا کیا تو اس کا سبب یہ تھا، آپ اس کے بارے میں اچھا گمان کیجئے، آپ اچھا گمان کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات، سارے جھوٹوں میں بڑی، سب سے جو جھوٹی بات ہے وہ یہ بدگمانی ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ بدگمانی ہے، اور اس سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ ہاں البتہ ایک برا شخص ہے اور برائی میں مبتلا ہے اور کھلے عام وہ برائی کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بدگمانی کرنا، وہ بدگمانی کے گناہ میں شمار نہیں ہوگا، جیسا کہ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان الظن القبیح بمن ظاہرہ الخیر لا یجوز، جس کا ظاہر اچھا ہے، جس آدمی کا ظاہر اچھا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، متقی ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الظَّنِّ الْقَبِيحِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِيحِ، البتہ جس کا ظاہر برا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہے، تاش کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، برے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس کا بظاہر ظاہر ہی برا ہے، تو اس کے بارے میں اس کے ظاہر کو دیکھ کر برا سوچ، برے خیال اور برا گمان پیدا کرنا یہ گناہ نہیں، جیسے کہ الفاظ وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الظَّنِّ الْقَبِيحِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِيحِ، البتہ جس کا ظاہر برا ہے اس کے بارے میں بدگمانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اچھے نیک صالح آدمی کے بارے میں، مثلا آپ کہیں سے گئے اور وہ کسی ایسی دکان سے گزر رہا تھا جو ویڈیو کی فلمیں بیچتے ہیں، ویڈیو کی دکان سے گزرا، فلموں والے کیسٹ کی دکان سے گزرا، ہاں دیکھو مولوی صاحب ہیں، نمازی ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور دیکھو یہ اس دکان کے پاس سے گزرے یا اس دکان کے اندر گئے ہیں، ہاں ہمیں تو منع کرتے ہیں اور خود یہ دیکھو یہاں اس دکان میں آئے ہیں، ارے بھائی ممکن ہے وہ وہاں پر اس کو سمجھانے کے لیے آئے ہوں، آپ اچھا گمان کیوں نہیں کرتے؟ نیک آدمی کے بارے میں آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ملامت کریں، اس کے بارے میں آپ بدگمانی نہ پیدا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
ان بعض الظن اثم، اس طرح کی بدگمانی صالح آدمی کے بارے میں یہ گناہ ہے، اثم کہتے ہیں اس کو، اثم کے معنی گناہ، عربی میں اثم کہتے ہیں گناہ کو۔ ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت لگے رہو، جاسوسی مت کرو۔ یاد رکھیے بھائیو، جاسوسی نیک لوگوں کی، ان کے پیچھے لگنا اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ ولا تجسسوا، بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، ان کے عیب کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اس کو پھر تلاش کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک حدیث میں ہے کہ جو کسی آدمی اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے عیبوں کو اللہ تلاش کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے گھر کے صحن میں ذلیل کر دیتا ہے، اپنے گھر میں ذلیل خوار ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ تم دوسروں کے عیب تلاش کرتے تھے، اللہ نے تمہارے عیب کو عیاں کر دیا، تمہارے اپنے گھر میں اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی بہنوں سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ باہر تو کیا عزت ہوگی، گھر میں بھی تمہاری عزت خاک میں مل گئی، مٹی پلیت ہو گئے۔ اسلام نے ان جاسوسی سے منع کیا۔ اگر آپ کو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی، کوئی بری بات، آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اپنے دل میں رکھیں، لوگوں کے سامنے ظاہر مت کریں، اور کبھی اگر ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھا دیجیے پیار سے، اچھی انداز میں۔ اور سمجھانا یہ بھی نہیں کہ 10 آدمی کے سامنے سمجھا رہے ہیں، یہ نصیحت نہیں، یہ فضیحت ہے، یعنی یہ رسوائی ہے، یہ آپ اس کو رسوا کر رہے ہیں 10 آدمی کے سامنے۔ آپ نے نصیحت کرنی ہے، ایک طرف لے جائیے، اکیلے میں اس سے بات کیجیے، اس کو سمجھائیے، اکیلے میں نصیحت کیجیے، مان گیا ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھیے اس کے لیے دعا کیجیے۔ اور من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس کو دنیا میں ذلت سے بچاتا ہے، آخرت میں بھی ذلت سے بچائے گا کہ بندے میں نے تیرے عیبوں پر، یہ تو نے گناہ کیا، ہاں اللہ کیا، ہو گیا، بندے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، آج بھی اس پر پردہ ڈالتا ہوں، تجھے معاف کرتا ہوں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ، یہ اسلام کی پیاری پیاری باتیں ہیں بھائیو، ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی بات پتہ چلی اس کو نیٹ پہ ڈال دیا، اس کو واٹس ایپ پہ ڈال دیا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر دی۔ ولا تجسسوا، جاسوسی سے بچو، مت کرو، ٹوہ میں مت لگے رہو۔ اور آگے فرمایا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، دیکھو غیبت مت کرو۔ ولا يغتب بعضكم بعضا، بعض کا یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کیا چیز ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابیوں بتاؤ کیا تم کو معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ان کا ادب تھا صحابہ کرام کا، اپنے استاد سے آگے نہیں بڑھتے تھے، کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، یا اس کے بعد اللہ نے جب بتایا تو رسول کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے اپنے بھائی کی برائی کرنا، کوئی برائی بیان کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، ذکرک اخاک بما یکرہ، جو اس کو برا لگے، جو اس کو پسند نہ ہو، وہ بات اس کے پیٹھ پیچھے تم کرو، اس کی غیر موجودگی میں کرو جو اس کو ناپسند ہو، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ وہ بات جو اس کے اندر موجود ہے، وہ برائی جو اس کے اندر موجود ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے آپ کر رہے ہو، یہ غیبت ہے۔ آپ نے یہ تعریف کی اس کی۔
پھر لوگوں نے کہا اللہ کے رسول افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر میں جو بات کر رہا ہوں میرے اس بھائی کے اندر اگر وہ بات موجود ہے، وہ برائی، وہ عیب جو میں ابھی لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کے پیٹھ پیچھے، اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، اب جانتے آپ نے کیا فرمایا؟ تو زبردست بات کہی، لوگوں کا منہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر تم وہ بات کر رہے ہو جو تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے، اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں، لوگوں کے سامنے تم وہ بات کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود ہے، یہی تو غیبت ہے۔ سمجھے نہیں؟ جو میرے اندر کوئی برائی ہے اور میری غیر موجودگی میں آپ دوسروں کے سامنے اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ ارے نہیں، میں یہ برائی اس کے اندر موجود ہے، میں تمہارے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، اس کے سامنے بھی کہوں گا، ارے یہی تو غیبت ہے بھائی، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، میرے اندر موجود ہے، آپ دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَ، رواہ مسلم، اگر وہ بات، وہ عیب جو آپ اپنے بھائی کے ذمے لگا رہے ہیں اس کے اندر وہ بات نہیں ہے، وہ برائی نہیں ہے، مثلا آپ کہہ رہے ہیں سگریٹ پیتا ہے یہ، حالانکہ اس کے اندر نہیں ہے سگریٹ پینے کی عادت، تو آپ نے، یا یہ لڑکی باز ہے، یہ جی شرابی ہے، یہ جی ایسا ہے، اور یہ بات اس کے اندر نہیں ہے، آپ اس کی برائی بھی کر رہے ہیں اور آپ اس پر الزام بھی لگا رہے ہیں، آپ بہتان باندھ رہے، فقط بہتا، تم نے اس پر بہتان باندھا۔ اور بھائیو، جو کسی پر بہتان باندھے، جانتے اس کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ 80 درے ہیں، 80 درے۔ امام مالک کے دور کا ایک واقعہ لوگوں نے، علماء نے نقل کیا، واللہ عالم، ممکن ہے صحیح بھی ہو، ممکن ہے غلط بھی ہو، کہ ایک عورت کو نہلاتے ہوئے، جو نہلانے والی عورت تھی، اس نے اس کو برا بھلا کہا، اس کا ہاتھ اس کے ساتھ چپک گیا۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے، کیا کریں؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اب دفنانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، یا اس کی کھال کاٹ کے اس کے ساتھ ہی رہنے دیں، بڑے پریشان تھے۔ آخر کار کسی نے کہا میں امام مالک سے جا کر پوچھتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب پوری بات سنی تو آپ نے فرمایا جاؤ اس عورت کو جس نے یہ بات کہی، ہم معمولی سمجھتے ہیں کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبتیں کرنا، اور کسی پر عیب لگانا، اور کسی پر الزام اور بہتان باندھنا بغیر دلیل کے، تو آپ نے فرمایا اس کو 80 درے لگاؤ۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اگر وہ 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو ان کے اوپر 80 درے لگا۔ تو اس کو لگایا گیا، لگاتے گئے، جب اس کے 79 کے پاس پہنچے تو اب اس کا ہاتھ الگ ہونا شروع ہو گیا، 80 لگائے تو ہاتھ الگ ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ ارے بھائیو، ہمارا اسلام اتنا پاکیزہ اور معاشرے کے اندر امن کو قائم رکھنے والا دین اور مذہب ہے، اور لوگوں کے حقوق کا اس قدر خیال رکھتا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو کوئی برائی کرتے ہوئے، فحاشی کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، مثلا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو آپ اس پر زبان نہیں کھول سکتے۔ ہاں، اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہوں۔ اگر آپ جا کر بات کریں گے، اگرچہ آپ سچے ہیں، آپ کو 80 درے لگیں گے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول، میں اگر خاموش رہتا ہوں تو بہت بڑی بات پر خاموش رہتا ہوں، اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ مجھے 80 درے لگائیں گے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت لعان اتاری
لعان کی آیتیں کہ اگر تم اپنی بیوی کے اندر کوئی ایسی بات دیکھو تو پھر اس کے ساتھ لعان کرنا ہے. لعان کا ایک طریقہ ہے قسمیں کھانی ہیں. عورت بھی قسم کھائے گی اور مرد بھی قسم کھائے گا. تو بھائیوں 4 آدمی اگر گواہی دیتے ہیں اور اگر چاروں کے بیان میں اتفاق نہیں ہے تب بھی سزا نافذ نہیں ہوگی. یہ اسلام کا نظام ہے, عدل ہے. کیوں؟ اگر یہ چیز نہیں قائم کی جاتی, کوئی بھی شخص اٹھتا کسی اور پہ الزام لگا دیتا, اس کی مٹی پلید کر دیتا, اس کو ذلیل و خوار کر دیتا, پگڑیاں اچھالی جاتی. اسلام نے کہا ایسی بات نہیں چلے گی. تم نے اگر کسی پہ الزام لگانا ہے 4 گواہ لے کر آؤ, ورنہ اپنی پیٹھ تیار کرو. تم 1 ہو تب بھی, 2 ہو تب بھی, 3 ہو تب بھی تم کو سزا ملے گی. معمولی بات نہیں ہے. ہم کہاں ہیں ان چیزوں سے, ان باتوں سے, ان احکام سے؟ بھائیوں بیٹھتے ہیں تو لوگوں کی غیبت سے ہی ہمارا ناشتہ ہوتا ہے اور ہمارا کھانا ہوتا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, بعض کی غیبت نہ کرے. تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. یہ ایسا موضوع ہے لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, لیکن آپ مومن بنیے. کوئی بات کرے, بھائی ابھی وہ موجود نہیں ہے, اگر اس کے اندر یہ برائی ہے اس کے سامنے جا کر اکیلے میں کیجیے. میں سب کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہوں, تب بھی غلط ہے. سب کے سامنے کسی کی نصیحت نہیں ہوتی, اکیلے میں اس کو جا کے نصیحت کیجیے. اور اگر یہاں کر رہے ہیں تو آپ غیبت کر رہے ہیں. ایک نیک شخص کو پتہ چلا, کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی برائی کر رہا تھا سب کے سامنے. تو وہ کیا کیا, بہت سارے پھل فروٹ تحفے تحائف تیار کر کے ان کے گھر پہنچ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, یہ ہدیہ آپ کے لیے. کہا کیا؟ شرمندہ ہوا, کس چیز کا ہدیہ؟ کہا آپ نے مجھے ہدیہ دیا ہے نا. کہا میں نے کون سا ہدیہ دیا؟ کہا اپنی نیکیوں کا ہدیہ دیا ہے. آپ نے میری غیبت کی, آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں, تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ دنیا کے ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں. یہ ہے بھائیوں, جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں, یا قیامت کے دن آپ کو دے دیں گے. آپ کی وہ نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہیں, اس کو جو غیبت کر رہا ہے, غیبت کی کرنے والے کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی. تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. آپ کو پسند ہے؟ جس بھائی کے آپ عزت سے کھیل رہے ہیں, اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں, اس کی غیبتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر اور سن رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کرتے تو نہیں لیکن سنتے مزہ, یہ بھی شریک ہے, یہ بھی شریک ہے, گناہ میں شریک ہے, اور صحیح ہے جیسے وہ غیبت کرنے والا. اگر آپ واقعی نیک اور مسلمان, اللہ اس کے رسول کے ماننے والے, اس کو کہہ دیں خاموش, برائے مہربانی یہاں غیبت نہیں چلے گی, یا آپ تو خاموش ہیں یا پھر میں اٹھ جاؤں گا اس محفل سے. جہاں پر یہ بری بات ہو, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو, میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا نہیں. اصلاح کیجیے یا پھر ایسی محفل کو چھوڑ دیجیے. ہم تو ہم نوالا, ہم پیارا بن جاتے, مزہ آتا ہے ہم کو, اور بھی ہم کچھ لگائی بجھائی کرتے. ارے نہیں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میں نے بھی دیکھا تھا اس کو ایسا کرتے ہوئے. اور بھی ہم اپنی طرف سے نمک مرچ لگا لگا کر, مزے لے لے کر اس کے گوشت کو کھاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ, کیا تم پسند کرتے ہو أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ, اپنے بھائی کا گوشت جو مر چکا ہو اس کو کھاؤ. فَكَرِهْتُمُوهُ, تم اس کو برا سمجھو گے, تو اس کام کو بھی برا سمجھو, یہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اور آخری آیت جو اس سے متعلق ہے اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے. یا ایھا الناس, اے لوگو,
انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد سے ایک عورت سے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، حوا علیہ السلام، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہمارے شعب بنائے ہیں، قومیں بنائی ہیں، اور اس کے بعد قبیلہ ہوتا ہے، سب سے بڑے شعب بولتے ہیں بہت بڑے قبیلے کو، اور اس کے بعد قبیلہ ہے، اور اس کے بعد عمارہ ہے، پھر بطن ہے، پھر فصیلہ ہے، پھر عشیرہ ہے، یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز شعب ہے، قوم ہے، یہ کون سی قوم ہے؟ یہ فلانی قوم ہے، یہ فلانی قوم ہے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تم کو شعب بنائے ہیں، قومیں بنائی ہیں، اور تم کو قبیلے بنائے ہیں، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ اس لیے نہیں بنائے کہ میں فخر کروں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، فخر کروں، دوسروں کو حقیر سمجھوں، اس لیے نہیں بنایا۔ میں فلاں قوم ہوں، فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو یہ قبیلے اس لیے نہیں بنائے، بلکہ پہچان کے لیے بنائے بس، اس میں کوئی عزت و تفاخر نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین وہ ہیں جو اکرم یعنی عزت والے وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو تم میں سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، گناہوں سے رکنے والے، حرام سے بچنے والے، ظلم سے بچنے والے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ بھائیو، اسی سے متعلق چند احادیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی عربی بھی یہ نہ سوچے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی، کوئی فضیلت نہیں عربی کے لیے عجمی پر، ولا لعجمی، نہ کسی عجمی کو کوئی فضیلت ہے عربی پر، نہ کسی گورے چٹے لال رنگ کے انسان کو کسی کالے پر کوئی فوقیت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر، مگر تقوی کے ساتھ۔ اللہ کے یہاں جو چیز تم کو آگے بڑھائے گی وہ تمہارا تقوی ہے، ورنہ یہ رنگ و نسل، یہ قومیت، یہ لسانیت، یہ چیز کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے تم جہنم سے بچ سکو یا اللہ کے یہاں کوئی مقام حاصل کر سکو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا، دیکھو بغض مت کرو ایک دوسرے کا، اپنے دل میں بغض مت رکھو، ولا تحاسدوا، حسد مت کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، اس کو دیکھا تو پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے، دوسری طرف چلے گئے، پیٹھ مت دکھاؤ۔ کیا اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات ہیں بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے کلمہ پڑھنے والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، کہیں کی بھی ہو، چاہے کہ وہ چائنا کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، یا ہندوستان کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا ہو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں دو آدمی لڑ پڑے، دو آدمی، وہ دونوں کیا تھے؟ قوم کے غلام تھے، ایک مہاجروں کا تھا، ایک انصار کا تھا۔ مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، انصار جو مدینے میں تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، آنے والوں کی مدد کی، ہر لحاظ سے مدد کی۔ تو ان کے جو پانی پلانے والے تھے ان کا جھگڑا ہو گیا پانی بھرنے میں، تو ایک نے کہا، آواز لگائی، یہ کیونکہ دیکھیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کم عقل ہوتے ہیں، کم ظرف بھی ہوتے ہیں، سمجھ بھی نہیں ہوتی ان لوگوں کو، جلدی سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی غصے میں آنے سے اور بھڑکنے سے اور الٹی سیدھے کام کرنے سے، ناجائز کام کرنے سے اے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھ، آمین۔ تو یہ غصے میں آ کر یعنی برتن آگے بڑھانے میں یا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، ایک نے آواز لگائی یا للمہاجرین،
جو مہاجروں کا غلام تھا آواز لگائی، او مہاجروں، وقال الانصاری یا للانصار، اس نے اپنے قوم کو آواز لگائی، اس نے اپنے قوم کو آواز لگائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. آپ بڑے غصے ہوئے. آپ غصہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس جہالت جب دیکھی تو آپ غضب غضبا شدیدا، بہت غصے ہوئے، اور آپ نے فرمایا ابدعوا الجاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار، یہ آواز لگا رہے ہو، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں، میرے سامنے یہ بات کر رہے ہو، قومیت کی بات کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. کہاں ہیں ہم آج؟ ایک صوبے والے بس الگ ہو کر اپنی بات کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. کوئی قوم والا، کوئی زبان والا دوسرے کو، کلمہ پڑھنے والا بھائی اس کو حقیر سمجھتا ہے. موقع ملے تو بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کیا مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے. تاریخ گواہ ہے، کیا کچھ نہیں ہوا. آپس میں مسلمانوں نے رنگ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل تک کر دیا. میں اس دکھتی ہوئی تاریخ پر انگلی نہیں رکھنا چاہتا جس کی وجہ سے، اسی لسانیت کی وجہ سے ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا دو ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا. میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. بہت ہی دکھی تاریخ ہے، یہ المناک تاریخ ہے ہماری مسلمانوں کی. آپ نے اسی لیے فرمایا من مات علی العصبیۃ فلیس منا، جو اس عصبیت میں مر جائے وہ ہم میں سے نہیں. من دعا الی العصبیۃ فلیس منا، جو اس عصبیت کی طرف بلائے، قومیت کی طرف بلائے، لسانیت کی طرف بلائے، وہ بھی ہم میں سے نہیں. منع کر رہے ہیں صحابہ کے درمیان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن کی اچھی اچھی باتیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، اور ہمارے دلوں میں جو حسد اور بغض ہے یا اللہ اس کو ختم تو فرما دے. اے رب العالمین ہم سب کو نیک کر دے، ایک کر دے. بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین. اللہم انصر اخواننا المسلمین المستضعفین والمجاہدین فی کل مکان. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة.